بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بنگلہ دیش کی فوج نے انڈین میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بنگلہ دیش کی فوج میں بغاوت کے آثار پائے جا رہے ہیں اور پاکستان کے حامی فوجی افسر جنرل فیض الرحمان کو مبینہ بغاوت کے الزام کے تحت زیر نگرانی رکھا گیا ہے۔ دی اکنامک ٹائمز اور انڈیا ٹوڈے میں شائع ہونے والی ان خبروں میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ بنگلہ دیشی فوج کی کمانڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے اور پاکستان اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے حامی لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان دیگر جرنیلوں کی مدد سے آرمی چیف جنرل وقار الزماں کا عہدہ ہتھیانے کی کوششوں میں مصروف تھے، تاہم خاطر خواہ حمایت نہ حاصل ہونے کے باعث یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ یاد رہے دوستو کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان بنگلہ دیش کی فوج میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس خبروں پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ بنگلہ دیشی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے ان خبروں کو من گڑت قرار دیتے ہوئے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ انڈین میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنرل فیض الرحمان نے حال ہی میں بنگلہ دیش میں موجود سیاسی عدم و استحکام کے دوران آرمی چیف کے خلاف بغاوت کے لیے دستیاب اپنی طاقت اور حمایت کو جانچنے کے لیے آرمی ہیڈ کوارٹر میں ایک اجلاس بھی طلب کیا تھا۔ انڈیا ٹوڈے کی خبر میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ آرمی چیف وقار الزماں نے لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان کو زیر نگرانی رکھنے سے متعلق حکم نامہ اس وقت جاری کیا جب انہیں اس حوالے سے ایسے اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ ان کی جگہ لینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ انڈین میڈیا میں یہ بھی کہا گیا کہ بنگلہ دیش کے آرمی نے یہ اطلاعات موصول ہونے پر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے حامی لیفٹیننٹ جنرل فیض الرحمان ان کے علم میں لائے بغیر جو اجلاس طلب کر رہے ہیں، جس کے بعد آرمی چیف نے ان کی نگرانی کے احکامات جاری کیے۔ ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد بنگلہ دیش کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے بھرپور مذمتی بیان جاری کیا گیا، جس میں نہ صرف ان خبروں کو من گڑت قرار دیا گیا بلکہ انہیں غلط معلومات پھیلا کر بنگلہ دیش کے خلاف منظم سازش بھی قرار دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی ISPR کا کہنا تھا کہ یہ خبریں سراسر غلط ہیں اور بادی نظر میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش اور اس کی مسلح افواج کے استحکام اور ساکھ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کی گئی ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیشی فوج مضبوط، متحد اور چیف آف آرمی سٹاف کی قیادت میں اپنے آئینی فرائض سر انجام دینے کی مکمل پابند ہے۔ ISPR کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ فوج کے اندر کسی بھی قسم کی ٹوٹ پھوٹ یا غداری سے متعلق تمام تر الزامات سراسر من گڑت اور بدنیتی پر مبنی ہیں، جیسا کہ بھارت کی عادت ہے۔ ISPR نے انڈین میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاص طور پر تشویشناک ہے کہ اکنامک ٹائمز مسلسل ایسی غلط معلومات مہمات میں ملوث رہا ہے۔ اسی ادارے نے 26 جنوری 2025 کو اسی نوعیت کی جھوٹی خبریں شائع کی تھیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ بعض ٹیلی ویژن چینلز نے بھی ان جھوٹی خبروں کو مزید پھیلا دیا، جس سے یہ غلط معلوماتی مہم مزید شدت اختیار کر گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان انڈین اداروں، خاص طور پر انڈیا میں موجود اداروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اچھی صحافتی روایات کی پاسداری کریں اور غیر مصدقہ اور سنسنی خیز کہانیاں شائع کرنے سے گریز کریں۔ دوستو، اگر یہ گریز کریں گے تو ان کی ریٹنگ کیسے بنے گی؟ یہ 2 ٹکے بنگلہ دیشی ٹکے کیسے کمائیں گے؟ انڈیا کا 2 ٹکے کا میڈیا ٹکے کمانے پر لگا ہوا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بنگلہ دیش کی سیاسی جماعت اسلامی حال ہی میں تشکیل پانے والے ڈاکٹر محمد یونس کی عبوری حکومت کی حمایت کر رہے ہیں
اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کو متعدد حلقوں میں پاکستان کے ہمدرد اسلامی دھڑے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور پاکستان سے علیحدگی کی مخالفت کی تھی۔ اسی تناظر میں آزادی کے بعد جماعت اسلامی کا جھکاؤ رکھنے پر بعض اوقات پاکستان نواز ہونے کا بھی ان پر الزام عائد کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسیاں بھی دی گئیں۔ دوستو بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں کی 2 ہفتے پہلے کی جانے والی ایک تقریر بھی ملکی سیاست میں موضوع بحث بنی رہی ہے، جس میں انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور محکمہ انٹیلیجنس سمیت مختلف اداروں کے بارے میں بات کی تھی۔ اپنی تقریر میں بنگلہ دیشی آرمی چیف نے ملک کی آزادی اور خود مختاری کے معاملے پر لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ تقریر کے دوران جنرل وقار الزماں کی باڈی لینگویج اور زبان خاصی سخت نظر آ رہی تھی، جس پر بنگلہ دیش کے بہت سے سیاستدانوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ بہت سے سیاستدانوں کا خیال تھا کہ آرمی چیف کی حالیہ تقریر میں سخت زبان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے استعفے کے بعد ملک کی فوج کے سربراہ نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ ملک میں عبوری حکومت قائم کی جائے گی، جس کے لیے بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل کی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے اپنے خطاب میں سیاسی جماعتوں کو خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور لڑنا بند نہ کیا تو ملک کی آزادی اور خود مختاری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک سب کا ہے، ہم خوشی اور امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم حملے، لڑائی اور بد امنی نہیں چاہتے۔ آرمی چیف کا یہ بیان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب سیاسی جماعتوں میں باہمی اختلافات کھل کر سامنے آئے تھے، خاص طور پر گزشتہ چند دنوں سے بی این پی اور جماعت اسلامی کے درمیان لفظی جنگ مسلسل شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اسی پس منظر میں آرمی چیف نے متعلقہ فریقوں کو خبردار کیا۔ اپنی تقریر کے دوران کئی بار لفظ چوکس کا استعمال کیا۔ جنرل وقار الزماں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اس سے ملک کی آزادی اور خود مختاری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اب یہ سوال بھی دوستو زیر بحث ہے کہ اگر حکومت چاروں طرف سے انتشار کی فضا کو سنبھالنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو کیا ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے؟ اس پس منظر میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ ان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے۔ انہوں نے انتخابات کا ذکر بھی کیا۔ دوسری طرف سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ غیر مستحکم صورتحال میں آرمی چیف کی تقریر سے عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پولیس، ڈی جی ایف آئی، آر اے بی اور این ایس آئی جیسے اداروں نے ماضی میں ملک کے لیے بہت سے اہم کام سر انجام دیے ہیں۔ ان اداروں نے کچھ برے کام بھی کیے ہوں گے لیکن ان گنت اچھے کام کیے ہیں۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اس طرح کام کریں گے کہ یہ تمام ادارے کمزور نہ ہوں۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود دوستو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 450 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں میں بچے زیادہ ہیں، خواتین بھی شامل ہیں۔ غزہ بھر میں شدید فضائی حملوں کے بعد خان یونس میں ٹینکوں سے بھی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بمباری میں بلا تفریق بے گھر افراد کے خیموں اور پناہ کے لیے استعمال کیے جانے والے سکولوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ توڑ کر اسرائیل قیدیوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہا ہے۔ خون کی پیاسی اسرائیلی حکومت میدان جنگ اور مذاکرات میں بالادستی حاصل نہیں کر سکے گی۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے مزید قوت کے ساتھ حملوں کی دھمکی دی گئی ہے۔ امریکہ کا اس معاملے پر موقف اختیار کرتے ہوئے کہنا ہے
کہ قیدیوں کو رہا کرنے کی بجائے حماس نے جنگ کا انتخاب کیا ہے۔ امریکہ کے یمن پر فضائی حملوں کے بعد حوثیوں کے جوابی حملوں پر امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حوثیوں کی طرف سے کسی بھی حملے کو ایران کی طرف سے حملہ سمجھا جائے گا۔ حوثیوں کے حملوں پر ایران ذمہ دار ہوگا اور اس کے سنگین نتائج بھگتے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان پر پاکستان نے اپنا رد عمل دے دیا ہے اور کہا ہے کہ مودی کے ریمارکس گمراہ کن اور یک طرفہ ہیں۔ دوستو، میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ مودی کے الزامات بچوں کی طرح ہیں۔ سارا کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا جبکہ خود اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہندوستان کی یقین دہانیوں کے باوجود گزشتہ 7 دہائیوں سے حل طلب ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے بھارت کو بیرون ممالک ٹارگٹ کلنگ پر غور کرنا چاہیے۔ ہندوستان کو دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے تخریب کاری کی منصوبہ بندی کے اپنے ریکارڈ پر بھی غور کرنا چاہیے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام بھارت کے سخت رویے اور تسلط پسندانہ عزائم کا یرغمال بنا ہوا ہے، اور بھارت سے نکلنے والا پاکستان مخالف بیانیہ دو طرفہ ماحول کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کل میں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے انٹرویو کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں۔ ایرانی آرمی نے ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر کسی نے دھمکایا تو مناسب فیصلہ کن اور نتیجہ خیز جواب دیا جائے گا۔ ایرانی آرمی نے صدر ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حوثی یمن کی نمائندہ حکومت ہے، وہ اپنے فوجی آپریشن کے فیصلے لینے میں خود مختار ہے۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ ہمارا دشمن امریکہ، اسرائیل دونوں ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے تاریخ سے ابھی کچھ نہیں سیکھا تو ہم سکھا دیں گے۔ یورپی ممالک ممکنہ روسی حملوں کے خلاف دوستو اپنی فوجی طاقت میں اضافے کے لیے لازمی فوجی سروس کی بحالی پر غور کر رہے ہیں۔ یورپ کا کہنا ہے روس پہلے کے مقابلے میں آج بہت بڑی اور بہتر ہو چکا ہے۔ روسیوں کے بالٹک ریاستوں اور یورپی یونین کے مشرقی ممالک کے خلاف جارحانہ عزائم پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روس کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے یورپ کو 3 لاکھ اضافی فوجی درکار ہوں گے۔ یوگو نامی سروے کے مطابق فرانس میں 68% اور جرمنی میں 58% اکثریت نوجوانوں کے لیے لازمی فوجی خدمات کی حمایت کرتی ہے، جبکہ برطانیہ، اٹلی اور اسپین میں اس حوالے سے رائے تقسیم ہیں۔ بیشتر یورپی ممالک نے لازمی فوجی سروس کے حوالے سے قوانین ختم کر دیے تھے، تاہم یونان، قبرص، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے اور ترکیہ میں لازمی فوجی سروس ابھی تک برقرار ہے، جبکہ پولینڈ نے 2008 میں فوجی بھرتی کو ختم کر دیا تھا، تاہم اس نے 2027 میں 1 لاکھ شہریوں کو فوجی تربیت فراہم کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ یمن میں مقاصد کے حصول تک مہلک ہتھیاروں کا استعمال جاری رہے گا۔ پینٹاگون کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن پر ابتدائی فضائی حملوں میں 30 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اہداف میں حوثیوں کے تربیتی مراکز اور سینئر ڈرون ماہرین شامل ہیں۔ حوثی یہ کہہ کر امریکی حملے روک سکتے ہیں کہ وہ حملے نہیں کریں گے۔ بھارتی شہر ناگپور میں ہندوؤں گروہ کی جانب سے مغل بادشاہ اورنگزیب کے مزار کو گرانے کے مطالبے پر پرتشدد جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس کے بعد حکومت نے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ فسادات میں متعدد گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا گیا، جبکہ 15 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ وی ایچ پی کے کارکنان نے اورنگزیب کے مزار کا پتلا جلایا اور شدید نعرے بازی کرتے ہوئے اس کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب مسلم گروہوں کے افراد پولیس اسٹیشن کے قریب احتجاج کے لیے نکلے اور جھڑپیں شروع ہو گئیں۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وی ایچ پی کی طرف سے ہجوم میں شامل بعض افراد نے نقاب پہن رکھے تھے اور تیز دھار ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ وی ایچ پی کے کارکنان نے کسی بھی تشدد میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مزار کی جگہ مراٹھا حکمرانوں کی یادگار تعمیر کروانا چاہتے ہیں۔ ناگپور دوستو وہی شہر ہے جہاں آر ایس ایس کا مرکزی دفتر واقع ہے، جو کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت ہے۔ پاکستان اور افغان مشترکہ جرگہ نے طور خم تجارتی گزرگاہ کھلوانے کے فیصلے پر افغان حکام کی طرف سے عمل درآمد میں تاخیر کے باعث 18 مارچ بروز منگل بھی تجارتی گزرگاہ 25ویں روز بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند رہی۔ گزشتہ روز دوستو پاکستان اور افغان جرگہ کے درمیان فیصلہ کن نشست کا انعقاد ہوا، جس میں افغان فورسز کی متنازع تعمیرات بند کرنے اور طور خم تجارتی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے پر اتفاق کیا گیا۔ تاہم طور خم سرحد کی بحالی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے افغان جرگہ نے افغان حکام سے حتمی رائے لینے کے لیے گزشتہ شام تک مہلت مانگی۔ جرگے کے سربراہ کے مطابق 20 گھنٹے گزرنے کے باوجود افغان جرگہ نے انہیں افغان حکام کے حتمی فیصلے سے آگاہ نہیں کیا اور اس طور خم سرحد کھلوانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 24 دن پہلے افغان فورسز پاکستانی حدود میں تعمیرات کر رہی تھی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور پاک افغان سرحدی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے ملک کی خزانہ کو ٹیکس کی صورت میں اوسطاً $3 ملین کا نقصان ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 دنوں میں $72 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ گراف نکال کر دیکھ لیں کہ تخریب کاری 2021 تک کم ترین ہو گئی تھی اور 2022 میں پھر بڑھنا شروع ہو گئی۔ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں، آپ کیوں بلا وجہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی مول رہے ہیں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری اجازت کے بغیر پارٹی والے اس اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف نے جب نواز شریف کو جیل میں ڈالا تھا تو کلثوم نواز کو جیل میں نہیں ڈالا تھا، لیکن میری اہلیہ کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملکی کی سالمیت، آزادی، قانون کی حکمرانی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوں، اگر ان چیزوں کے لیے مجھے جیل میں رکھیں گے تو میں تیار ہوں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ان حربوں سے میں ٹوٹ جاؤں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جو مرضی کر لے، میں اپنے اصول سے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کیسز التوا میں رکھے ہوئے ہیں، ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس وقت پاکستان میں کوئی قانون کام نہیں کر رہا، کس کی مرضی چل رہی ہے یہ آپ کو اور ہمیں پتا ہے، سب کو پتا ہے، پاکستان بدل چکا ہے، ہم مضبوط کھڑے ہیں۔ عمران خان کا سختی سے کہنا ہے کہ پارٹی میری اجازت سے قومی سلامتی کمیٹی میں نہیں جائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔